بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں ہوں محمد اکمل خان۔ آج میں گفتگو کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور جلیل قدر صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ کرامات سے بھی نوازا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبے کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سامنے بیٹھے تھے وہ پریشان ہوئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج خطبے کے دوران ایک عجیب بات کہی۔ خطبے کے بعد حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ساریہ کی نمائندگی کے اندر ایک لشکر کفار کے مقابلے میں بھیجا ہے، اور وہ مسلمانوں کا لشکر کفار کی زد میں آ چکا ہے اور کفار ان پر مقابلہ کرنے والے ہیں نہاوند نامی پہاڑ کی جانب سے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جنگ کے تمام احوال اور مناظر، تمام رکاوٹوں اور حائلوں کو دور کر کے سامنے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی برکت سے میں نے پھر ساریہ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ پہاڑ کی جانب سے دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم لہذا پہاڑ کی جانب سے اپنی حفاظت فرماؤ۔ چنانچہ اس کی تائید کے اندر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بھیجا ہوا لشکر جو تھا اس میں سے ایک خبر رساں آیا اور اس نے مدینے میں آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ مسلمان کفار کے مقابلے کے اندر دو چار تھے۔ اسی سلسلے میں جو ہے آپ کی جانب سے ایک آواز سنائی گئی، یا ساریہ الی الجبل کی۔ تو مسلمان جو ہے وہ اپنا رخ پہاڑ کی جانب جو ہے انہوں نے کر لیا۔ جو ہی پہاڑ کی جانب مسلمانوں نے اپنا رخ کیا تو وہاں دشمنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تو وہ جنگ اور وہ لڑائی جو بظاہر مسلمانوں کی شکست جو ہے تسلیم کر رہی تھی، مسلمانوں کی شکست جو ہے وہ پیش کر رہی تھی، وہی جنگ آپ کی اس آواز کی برکت سے مسلمانوں کی فتح کے اندر بدل گئی۔ تو یہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت۔ اسی طرح دریائے نیل، اس کی یہ عادت تھی کہ اس کے اندر ایک لڑکی نوجوان کو بنا سنگار کے زیورات کے ساتھ دریا کے اندر گرایا جاتا تو پھر وہ دریا جاری ہوتا۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم بنے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا سارا بتایا گیا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسلام تمام قسم کی رسومات اور رواجات کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ جو دریائے نیل تھا وہ خشک ہو گیا۔ تو جب خشک ہوا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا ماجرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کی صورت میں پیش کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی صورت میں خط بیان کیا اور یہی بات کی کہ اسلام جو ہے وہ تمام کی تمام رسومات اور رواجات کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک رکا جو ہے، ایک خط جو ہے دریائے نیل کے نام پر جاری کیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے، اور دریائے نیل کو یہ حکم دیا کہ اگر اے دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر اللہ کے حکم سے تو نہیں چلتا ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے تو چلتا ہے تو پھر تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رکا لکھنا تھا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رکا دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ وہ دریائے نیل جو ایک نوجوان لڑکی جو زیب و زینت اور زیورات سے مزین شدہ ہوتی اور اس میں گرانے کی صورت میں جاری ہوتا تھا، وہ دریا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک دوبارہ اس دریا کے اندر جو ہے خشکی نہیں آئی ہے۔ تو یہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے دو کرامتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔